سہیل افریدی جس کو انقلابی ہم کہتے ہیں، اور یہ اس کے بارے میں غالب خیال ہے کہ بڑی یہ عمران خان کی بات سنتا ہے۔ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں، یہ ہاتھ ملا چکا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا لکھ کے دے رہا ہوں، یہ ہاتھ ملا چکا ہوں، یہ کچھ نہیں کرے گا۔ یہ سارے سیاسی مہرے سمجھو کہ اپنے ٹائم پوری کر رہے، اور جتنا دیر عمران خان اندر ہے ان کی سیاست بقا ہیں، ان کی موجیں ہیں، ہاں ان کی خوشی ہے، ان کی معاملات چلتے رہیں۔ ایک شخص ہوں، بہت بڑا امیر کبیر شخص ہوں، پاپولر شخص ہوں، شہرت یافتہ ہوں، میں یہاں روٹی کو چائے کے اندر ڈال کے کھانے سے کیا آپ کا مسئلے حل ہوں گے؟ عمران خان کی یہ مسئلہ تھا کہ بھائی اس نے روٹی کو چائے کے اندر ڈال کے کھایا، اس سے مجھے کیا ملے گا؟ ٹھیک ہے، یہ ہر کسی کے جیب میں، آج کل کے بچوں کے، خاص کر کے جینزی جنریشن ہے، اس کے جیب میں، ٹھیک ہے۔ جب آپ یہ نکالتے ہو تو یہاں ٹویٹر بھی ہے، فیس بک بھی ہے، ٹک ٹاک بھی ہے، اور باقی انسٹاگرام وغیرہ چیزیں۔ آپ ادھر دو عمران خان، ادھر اسکرول کرو عمران خان، ادھر یار وہ ذہنی لحاظ سے خود ایک مغلوط ہوتا ہے کہ آپ عمران خان فلان کے پاس جا کے یوں ہی تند کے بیٹھا، اس سے سیدھا ہو کے بیٹھا، جھک کے، بھائی تیرے جھکنے سے، تیرے کھڑے ہو کے کسی سے ہاتھ ملانے سے مجھے کیا فائدہ؟ میرے نلکے میں پانی آئے گا، میرے بجلی کا بل ادا ہوگا، مجھے روزگار ملے گا، یا یہ کہ وہ کسی پرچی کے بغیر اس نے تقریر کو، بھائی تو پرچیاں لے کر پورا تقریر کو رٹ کے پڑھے، مجھے اس سے کیا فائدہ اور نقصان؟ تو حکومت کو یہ خوف، ایک ڈر ہے کہ یار خدا نہ خستہ کوئی ایسا صورتحال ہو بھی جائے، ایسا کوئی ہے ہی نہیں، لیکن کل کلا پھر یہ جو کارکنان پی ٹی آئی کے لوگ ہمیں بلیم کریں گے کہ آپ نے اس کو ہاسپٹل تک رسائی نہیں دی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی غفار، آپ دیکھ رہے ہیں جیو ٹی وی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے بانی پی ٹی آئی عمران خان کے حوالے سے، ان کا ہسپتال شفٹ اور جیل سے ہسپتال منتقلی اور پھر دوبارہ جیل، جو ہے یہ سارا کیا ماجرا تھا، اور ساتھ ساتھ بات کریں گے جو ہے سیاسی جماعتیں اپنی باہمی جو ہے چپکلی چھوڑ کر چارٹر آف اکانومی پر ایک پیج پر آ سکتی ہیں، اور ساتھ ساتھ بات کریں گے نوجوانوں کے حوالے سے، جو نوجوان جو ہے پاکستان سے ایک بڑی تعداد جو ہے ملک چھوڑ کر جا رہی ہے، کیا پاکستان میں اب مواقع بالکل ختم ہو چکے ہیں، اور ساتھ ساتھ عمران خان جیل میں ہے اور ان کی قیادت جو ہے وہ سڑکوں پر احتجاج کر رہی ہے، اور پارلیمان کی جو ہے کھینچ تان، کیا یہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی یا ماضی کی طرح جو ہے یہ دوبارہ وہی کھیل کھیلا جائے گا؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ انور حسن چترالی صاحب۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سناؤ؟ الحمدللہ سر، عمران خان کو جو ہے وہ جیل سے جو ہے وہ ہسپتال شفا میں منتقل کیا جا رہا تھا، اور ساتھ پھر پمس کی طرف چلے گئے۔ یہ سارا ماجرا کیا ڈیل ڈھیل کیا ہو رہی ہے، یا پی ٹی آئی ورکرز جو ہے، پی ٹی آئی رہنما قیادت، ان کا جو ہے نا یہ پروپوگنڈا ہے ان کی صحت کے حوالے سے، کیونکہ ان کی ہر صحت کے حوالے سے ہر چیز تو پوزیٹیو آئی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ کوئی ڈرامائی انداز میں عمران خان کو جیل سے ہاسپٹل نہیں لایا گیا، یہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اور عمران خان وہ پہلا قیدی ہے جو کہ یہ سہولیت اس کو میسر ہے۔ اس سے پہلے میرے خیال میں نیب عدالت کی کسٹڈی میں جب زرداری صاحب تھے تو اس کو ایک بار یہ ٹیمز ہاسپٹل لایا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے کسی بھی سیاسی قائدی کو یا یہ ہے کہ وہ باہر چلے گئے، جس طرح مشرف کے دور میں، بلکہ حالیہ پی ٹی آئی کے دور میں نواز شریف صاحب جو کہ اس کی صحت کی صورتحال خراب ہوئی، تو پی ٹی آئی نے خود اس چیز کو کنسیڈر کیا کہ اس کی صحت بہت خراب ہے، تو اس کو پھر جیل سے نکالا گیا، پھر باہر بھیج دیا گیا۔ تو اس میں سب سے زیادہ بڑا رول پی ٹی آئی کی اپنی ہے، ٹھیک ہے، حکومت بھی ان کی اپنی تھی۔ اور ابھی جو یہ کرنٹ پوزیشن جو ہے، عمران خان کی صحت کو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، وہ بالکل صحت مند ہے، ہر چیز پوزیٹیو ہے اور صحت مند ہے۔ اور یہ جیلوں کی بات کیا جائے تو بہت سارے سیاسی لوگ جیلوں میں رہے ہیں، اور کبھی بھی کسی سیاسی قیدی کا اس طرح کے شور شرابہ کرنا، شکایت کرنا، مجھے یہ چیز آپ کے سامنے کہ ایک مثال ہے، کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے، زرداری صاحب کو 13 سال جیل میں ڈالا گیا، 13 سال، ٹھیک ہے۔ 13 سال تو بہت بڑی ایک عمر ہوتی ہے ایک بچے کی، ٹھیک ہے۔ تو اس زمانے میں تو چلو یہ سوشل میڈیا نہیں تھا، لیکن کبھی اخبار کے
ان سائڈ اسٹوری کے اندر یا فرنٹ پیج پہ یا کسی الیکٹرانک میڈیا کے اندر اس کے حوالے سے اس کی مظلومیت، اس کی پریشانی، اس کے یہ ایشو ہیں وہ ایشو، کبھی خبر، کبھی اس طرح اپیل کرنا زرداری صاحب کے ساتھ منسوم نہیں ہے. وہ مظلوموں کی طرح جیل نہیں کاٹی ہے بلکہ غیرت کے ساتھ. وہ اس کی اپنی اسٹیٹمنٹ بھی ہے حالیہ دنوں میں، وہ بڑی وائرل بھی ہے، غیرت کے ساتھ اس نے جیل کاٹی ہے. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے نا کہ عمران خان کے حوالے سے جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، وہ اقتدار میں تھا تو دوسرے لوگوں کے ساتھ یہ صورتحال جب ہوتا تھا کہ یار یہ ظلم مت کرو، سیاسی لوگوں کو جیلوں میں مت ڈالو اور ان کو آپ اس نہج پہ نہ پہنچاؤ اور میڈیا کے ساتھ یہ سلوک مت کرو، تو اس وقت ان کا مطلب خوشی کا یہ علم ہوتا تھا کہ تند کے رکھا ہے ہم نے. ٹھیک ہے. ان کی یہ وہ کہتے تھے یار وہ ظلم کر رہے، تو وہ اس وقت ان کو ظلم نظر نہیں آتا تھا کہ ہم نے تند کے رکھا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ان کے ساتھ ہو رہے تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. جہاں تک کہ جیل سے شفا کے بارے میں غالب خیال یہی تھا کہ اس کو شفا میں لایا جائے گا، لیکن گورنمنٹ کے پہلے ہی سے اسٹریٹجی تھا کہ ہم نام شفا کے لیں گے، کیونکہ اس بار خدشہ ان کو یہ تھا کہ یار ہم جب اناؤنس کریں گے ہم اس کو ہاسپٹل کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اب ان کو یہ اناؤنس کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی. یہ اس طرح حکومتی اداروں میں بیٹھے ہوئے یا حکومتی سربراہان یا وزراء اس طرح بیان دیتے رہے، اسٹیٹمنٹ دیتے رہے، اس سے پتہ چلا کہ عمران خان کو جیل سے ہاسپٹل لایا جا رہا ہے. تو اس صورت میں انہوں نے بھی ایک چلاکی سے ایک بڑے اسمارٹ طریقے سے کھیلا کہ کیونکہ عمران خان کے اوپر یہ ایک ان کی کارکنان، ان کے جو فالوورز یہ شوشہ چھوڑتے ہیں یہ کہ ان کی صحت بہت متاثر ہے، بہت خراب ہے، بہت مخدوش حالت میں ہے، تو ایک کلیم ہے ان کی. تو حکومت کو یہ خوف، ایک ڈر ہے کہ یار خدا نہ خستہ کوئی ایسا صورتحال ہو بھی جائے، ایسا کوئی ہے ہی نہیں، لیکن کل کلا پھر یہ جو کارکنان پی ٹی آئی کے لوگ ہمیں بلیم کریں گے کہ آپ نے اس کو ہاسپٹل تک رسائی نہیں دی. تو حکومت نے اس خدشے کو کم کرنے کے لیے یہ ہاسپٹل میں لانے تک کا جو عمل ہے اس نے اس کو کیا. ٹھیک ہے. اور ویسا اس کا کوئی اتنا بڑا ایشو ہے ہی نہیں. تو وہاں بھی جیل کے اندر بھی اس کو تمام ڈاکٹرز کی سہولیات اور ڈاکٹرز روزانہ کی بنیاد پہ اس کو چیک اپ وغیرہ ہو رہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ ایک اس جو سوچ ہے اس کو کم زائل کرنے کے لیے حکومت نے یہ اسٹریٹجی بنایا. لیکن بیچ میں جو شفا ہاسپٹل کا شوشہ اس لیے چھوڑا کہ یہ ابھی بھی کوئی موومنٹ کریں گے پی ٹی آئی کے، تو اس لیے ان کو ڈائیورٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم لے کے جانا ہے اس کو پیمس ہاسپٹل، لیکن ہم شفا کا نام لیں گے تو لوگ کراؤڈ یا جو بھی اس طرح موومنٹ اگر تحریک پیدا ہو جاتی ہے اس کو گھیرنے کے ہاسپٹل کو وغیرہ کا، تو لوگوں کی توجہ اس طرف جائے گا. صحیح. اور یہ ابھی بھی آنے والے وقتوں میں بھی عمران خان صاحب کو ہاسپٹل لایا جائے گا. یہ ایک بار یہ آخری بار نہیں ہے. اس کے بعد بھی متوقع ہے کہ اس کو ہاسپٹل لایا جائے گا، لیکن اس وقت بھی ان کی اسٹریٹجی یہ ہوگی کہ وہ کسی نہ کسی ایک مقام کا نام لیں گے اور وہ اسی طرح ہی جو اس بار حربہ استعمال کیا اسی حربے کو وہ اپنائیں گے. صحیح ہے. لیکن ساتھ ساتھ سر جیسے پی ٹی آئی کی حکومت ڈیل آپ کہہ رہے تھے. ہاں پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو نواز شریف کے جو پلیٹلیٹس کا معاملہ تھا تو ان کو اچھا خاصا ایک ریلیف ملا تھا. تو کچھ لوگ یہ بھی کمپیریزن کر رہے ہیں کہ اس حوالے سے عمران خان کو بھی چلیں ہاسپٹل میں جو ہے نا وہ ایڈمٹ کر دیا جاتا ہے، یا ان کی جو بھی جو ہے نا وہ صحت کے حوالے سے معاملات تھے تو وہ اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ دیکھو جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اس میں اس وقت یہ جو منسٹری آف ہیلتھ کو جب دیکھ رہے تھے یاسمین راشد، ٹھیک ہے، تو اس وقت انہوں نے خود دیکھا ہے اور ہاسپٹل کے اور جیل حکام سے بھی اس نے خود پوچھا، اور نواز شریف کی کنڈیشن واقعی بہت مخدوش صورتحال تھی. اور پی ٹی آئی کے فالوورز کہہ رہے تھے کہ اس وقت یہ مشہور ہوا تھا کہ جیک سمیت، گلاس سمیت پلیٹس بھی گر گئے. ٹھیک ہے. پلیٹین گر گئے. اس طرح کے نواز شریف صاحب کے ساتھ منسوم کر رہے تھے، ایک مذاق میں ٹھٹے میں اڑا رہے تھے. تو اس کی کنڈیشن بہت عمران خان صاحب سے زیادہ خراب تھی اور حکومت نے خود پلان کر کے اس کو باہر بھیجا. اس پہ اگر پی ٹی آئی خود یہ کام کر رہی ہے اور عمران خان خود وزیر اعظم ہے تو اس پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جہاں تک وہ بھی ڈرے ہوئے تھے کہ یہ بلیم ہم پر نہ آ جائے، ان کو جلدی سے بھیج دیں، انہوں نے خود بھیج دیا، لندن بھیجنا ہے یا جہاں بھیجنا. اب دوسری بات یہ کہ صحت کا معاملہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی شخص ہو، اس کے ساتھ اگر سیریسنس ایشو ہے اس کو ہاسپٹل تک رسائی دینا قانوناً، اخلاقاً اور دینی
فریضہ ہے. بالکل ایسے ہی. اگر حکومت واقعتاً وہ بہت سیریس ہے، گو کہ ابھی تمام رپورٹوں کو دیکھنے کے بعد وہ سیریسنس سامنے نہیں آیا، لیکن اگر ایسا ہے، اگر وہ کہیں چھپایا بھی جا رہا ہے، حکومت جان بوجھ کر یہ حرکت کر رہی ہے، تو یہ ایک قبیح حرکت ہے. اس کو جتنا بھی مذمت کیا جائے کم ہے. اس کو ہاسپٹل تک پہنچانا، ہاسپٹل میں اس کی علاج معالجہ ہونا، اس کے چیک اپ ہونا، یہ اس کی بنیادی حق بھی ہے، اخلاقی حق بھی ہے، اور یہ اس کے ساتھ ہونا چاہیے. اگر کہیں بھی یہ غلطی کسی بھی طاقتور ادارے سے لے کر حکومتی عہدیداران تک، حکومت تک اگر یہ کرنے نہیں دے رہے، تو یہ بہت بڑا ناانصافی، ظلم اور قبیح حرکت ہے. اس کو ہم کنڈم کر رہے ہیں. صحیح ہے. کے حوالے سے یہ بھی جوڑ لیں، کیا ڈھیل یہ بھی ایک پایا جا رہا ہے لوگوں میں، سوال ہے لوگوں کا کہ کوئی ڈھیل ہونے والی. اچھا دیکھو نا، کچھ چیزیں آپ جب ہم بھی تجزیہ کرتے ہیں، ایک تو کسی بھی چیز کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں، یا اس کا انسائٹ اسٹوری یا کوئی خبر یا کوئی سورس کے ذریعے سے ہمارے پاس اتھینٹک چیز پہنچی ہوتی ہے، یا کچھ چیزیں ڈاٹس ہم ملا رہے ہوتے ہیں، یا کوئی اسپیکولیشن ہوتا ہے. اب مجھے یہ بتاؤ، کرنٹ پوزیشن کے اندر اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو کیا ضرورت ہے عمران خان سے ڈیل کرنے کی؟ ٹھیک ہے. اسٹیبلشمنٹ جتنی طاقتور اس وقت ہے، اس سے پہلے شاید کبھی نہیں تھا. اور جو ایک عہدہ ہے وہ ابھی کچھ حالیہ دنوں سے پہلے ایک جو آئین کے اندر امینڈمنٹ ہوئی ہے، اس میں اور بھی مطلب سمجھ کے ایڈمنسٹریٹو لیول پہ اس کو مزید اختیارات اس عہدے کو دیا گیا ہے. تو اس صورتحال میں وہ ایک تو سمجھو کہ خارجہ محاذ میں اس شخصیت کی بہت بڑی واہ واہ ہو رہی ہے، اور پورا ملک ممالک جو ہے بڑی طاقتیں اس کے ساتھ انٹیکٹ ہے. امریکہ جیسا، چین اور دیگر سعودیہ، یہ سارے ممالک اس عہدے، اس شخصیت کے ساتھ انٹیکٹ ہے. ٹھیک ہے. تو اور ملک میں بھی اس کے لیے کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے. تو کیا بنیاد ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ڈیل کر کے اس کو مطلب اس کو اسپیس دے گا؟ ایک تو یہ کبھی ڈیل کا آپ سوچو بھی مت. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ جو جنرل عاصم منیر صاحب ہے، اس کا ذاتی لیونگ ایکسپیرینس ہے عمران خان کے ساتھ. ایک ہوتا ہے نا کہ میں غالباً کسی مبالغہ آرائی سے یا کوئی اس طرح ہائپوتھیٹک باتیں سن کر، یا کوئی ایسی باتیں سن کر میں کوئی ایک ذہن بنا لیتا ہوں کسی کے بارے میں. ایک بندے نے خود آپ کو آپ کے ساتھ مل کے آپ کو خود دیکھا ہو، آپ کے اعتماد کو، آپ کی سوچ کو، آپ کے فکر کو، آپ کے ساتھ تجربہ کیا ہو، آپ کا تجربہ اس کے ساتھ بہت برا رہا ہو، اور وہ اس بندے کے لیے کوئی ذہن اس کے لیے بنانا، کوئی اسپیس بنانا، تو وہ تو ناممکن والی بات ہے. اور جب تک میں کہتا ہوں کہ ابھی ہمارے جو جنرل عاصم منیر صاحب جب تک ہے، کیونکہ اس نے اپنی ذاتی زندگی میں اس شخص کے ساتھ اپنی بہت ساری معاملات جو پاکستان اور آپ کے کرپشن سے ریلیٹ جو چیزیں تھے، اس نے سمجھا کہ یار میں بہت بڑے لیڈر سے ملنے جا رہا ہوں اور وہ کرپشن کے خلاف ہے، اور وہ مجھے کتنا سراہے گا. تو وہ سارا فائلوں کے پلاندہ لے کر جب وہ ISI کے چیف تھے ادھر اس کے پاس رکھا، اس نے دیکھا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. وہ بھی خوش ہوا کہ یار کتنی اس نے میری باتیں غور سے سنی، اور وہ اپنے دفتر بھی نہیں پہنچا تھا، پیچھے سے فون کر کے باجوہ سے اس کو ٹرانسفر کرایا. ٹھیک ہے. اور وہ بھی اتوار کے دن تھا. تو اس بندے کے ساتھ آپ بیتی جو کہانی اس نے دیکھا ہے، تو کیا ضرورت ہے کہ عمران خان کے ساتھ، اور عمران خان اب اس وقت ہر صورتحال میں KPK کے علاوہ کسی بھی جگہ میں اسٹرانگ پوزیشن میں نہیں ہے، یا اس کے فالوورز یا اس کے قیادت یا اس کے وہ قیادت تو بیچ میں آپس میں دڑے بندیوں کا شکار ہے. ایک وہ نہ ہونے سے ایک خلا ہے، ایک ویکیوم ہے. ٹھیک ہے. اس ویکیوم کے اندر جو طاقت کے مہرے ہیں وہ اپنا جو حاصل کر رہے، اور وہ نام کس کا استعمال کر رہے، برانڈ ہے عمران خان. ٹھیک ہے. تو اس صورتحال میں ان کو بھی پتہ ہے یہ جو سیاسی قیادت کرنٹلی موجود ہے، قیادت، آپ اس بات کو نہیں مانیں گے کہ سہیل افریدی، جس کو انقلابی ہم کہتے ہیں، اور یہ اس کے بارے میں غالب خیال ہے کہ بڑی مطلب یہ عمران خان کی بات سنتا ہے. میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں، یہ ہاتھ ملا چکا ہے. ٹھیک ہے. اچھا. لکھ کے دے رہا ہوں، یہ ہاتھ ملا چکا ہوں، یہ کچھ نہیں کرے گا. یہ سارے سیاسی مہرے سمجھو کہ اپنے ٹائم پوری کر رہے، اور جتنا دیر عمران خان اندر ہے، ان کی بقا ہیں، ان کی
موجیں ہیں، ہاں ان کی خوشی ہے، ان کی معاملات چلتے رہیں گے، معاملات اور وہ خود نہیں چاہ رہے کہ عمران خان کسی طرح سے باہر آئے. باہر آئے. ہاں باہر ان کی بہنوں کا تو چھوڑو نا، ان کی اپنی ایک ایجنڈا ہے. ہوں تو یہ ڈیل والی کہانیاں اور سیاسی قیادت کوئی اس طرح اسٹیپ اٹھائے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا. جب تک یہ کرسی، یہ عہدہ اور یہ شخصیت موجود ہے اور اس کی ذاتی زندگی میں یہ تجربہ ہو چکا ہے، وہ کسی بھی صورت یہ ڈیل والی کہانی نہیں، چھوڑے. کیونکہ اس پہ ایک خبر آئی تھی کہ عمران خان صاحب کو ایک ڈیل آفر کی گئی ہے کہ آپ ملک سے اگر باہر جانا چاہتے ہیں یا کوئی ایسی ڈیل بنائی جائے. ہاں تو اس وقت بھی کوئی ایسے کوئی لائے عمل اس حوالے سے بھی یہ کسی حد تک یہ بات درست ہے، لیکن اس کو یقین کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کی قوی امکان موجود ہے عمران خان کو باہر بیچنے کی. اور زیادہ خیال یہی کیا جاتا ہے کہ اس کو سعودی عرب بیچا جائے گا. ٹھیک ہے، اور یہ بات کسی نہ کسی حد تک ہم اس کو درست کہہ سکتے، لیکن ہم نے خود اس خبر کو فالو نہیں کیا ہے، لیکن یہ بات ہے، لیکن یہ ذہن کو لگتی ہے. سعودیہ بھیجیں گے تو سعودیہ عمران خان نہیں جائے گا، کیونکہ سعودیہ جانے کے بعد سعودی گورنمنٹ اور وہاں کی جو نظام سسٹم ہے وہ کسی بھی صورت جو وہاں جا کے پولیٹیکل کوئی بھی شخصیت وہاں جا کے پناہ لیتا ہے تو اس کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. کسی اور ملک بھیجیں گے تو وہاں جا کے عمران خان صاحب انی مچائیں گے. ٹھیک ہے، وہ اگر ہم برطانیہ کی بات کریں یا دیگر ممالک کی بات کریں اس میں ہو سکتے عمران خان جانے کو تیار ہوگا، لیکن جس دن وہ باہر چلا گیا اس کی سیاست اس دن دفن ہو جائے گی. چلا بھی جائے. آج کل کا جو سین ہو رہا ہے کہ یہ اسی کا شاخسانہ نہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو بھی پتہ چل گیا کہ اب باہر جو لوگ ہیں میرے وہ تو کچھ ایسا خاص کر نہیں رہے، اب یہ مجھے ہی کچھ جو ہے نا باہر آنے کے لیے کچھ مارنا پڑے گا، کچھ منوانا پڑے گا. یہ کچھ ہو سکتا ہے. یہ ابھی عمران خان کو ریئلائز ہو چکا ہے اس بات کا، اس کو پتہ چل چکا ہے، کیونکہ اس کو ایک تو غالب خیال، اس کی سب سے بڑی امید یہ تھی کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ کے اندر میرے بہت چاہنے والے، بہت ماننے والے، بہت سارے سمجھو کہ وہ لوگ ہیں. اس کا خیال یہ تھا کہ فوج کے اندر بہت سارا ایک تعداد جو میرے ساتھ ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں کسی وقت ملک قیادت کے خلاف، کیونکہ فوج کا جو نظام ہے نا وہ کبھی بھی اپنی اتھارٹی کمانڈ کے خلاف کبھی بھی نہیں جاتا، وہ چاہے سیاہ و سفید کچھ بھی کرے. کہ فوج کا دنیا کا ایک نظام ہے، وہ آدمی جو فوج کے کمانڈ کے اوپر بیٹھا ہو اس کے اگینسٹ جانا فوج کے نظام کو تباہ کرنے کے مترادف ہے. کمانڈ کو کوئی بھی چیلنج نہیں کرتا. جب تک کمانڈ ہے وہ چاہے اچھا برا آپ کو پسند ہے نہیں پسند ہے کچھ بھی ہے، آپ کی نظریہ کسی کے ساتھ بھی منسلک ہے، آپ دل سے کسی کو چاہتے بھی ہے، آپ کی سوچ ہے جو بھی ہے، لیکن آپ کمانڈ کے خلاف نہیں جا سکتے. یہ فوج کا ایک سب سے پہلے بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ نہیں جا سکتے. تو وہ اس کا یہ خیال تھا کہ یہ ہوگا. تو اب دیکھا کہ یہ سارے صورتحال میرے فیور میں نہیں ہے. وہاں بھی جو خیال ظاہر کیا جاتا تھا، کیونکہ اب یہ جو پورا ایک سینیریو کے اندر نا ایک اس نے پورا اپنا معاملات کو اسٹیبلش کیا، یہ جو ادارہ ہے یا یہ جو کمانڈ ہے، اس کے بعد اس کو بھی نظر آنے لگے کوئی اسپیس باقی نہیں. تو ابھی اس کو کہیں نہ کہیں ریئلائز ہو چکا ہے اور اشارے کنایوں میں وہ پیغامات بیچ بھی رہے ہیں کسی نہ کسی شکل میں. ڈیل کی خواہش عمران خان کی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو ہاں اچھا، ساتھ ساتھ سر یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں، ان کی قیادت جو ہے وہ سڑکوں پر احتجاج کر رہی ہے. اب یہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی یا ماضی کی طرح مطلب ہے کہ وہی کھیل دوبارہ دہرایا جائے گا؟ یہ 5 سال کہیں نہیں گئے. یہ اسمبلی اپنی مدت بھی پوری کرے گی. اور یہ لکھ کے رکھو، دیکھو بعض دفعہ آپ کی جو باتیں ہوتے ہیں بڑے، جب آپ کوئی پریڈکٹ کرتے ہیں یا کوئی اس طرح کی چیزیں، وہ بعد میں جا کے بڑی امپورٹنس اس کی اہمیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ حکومت کیوں نہیں جائے گی؟ اس لیے نہیں جائے گی، شہباز شریف جیسا شخصیت اسٹیبلشمنٹ کو کبھی کوئی اور مل ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور وہ تو کسی بھی شکل میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بغاوت کرنا یا کوئی اس کے آگے کھڑے ہونا یا کسی باتوں پہ اعتراض کرنا یا اپنی اسپیس کو انکروچمنٹ ہوتی ہے وزراء کے ساتھ، مختلف وزیر اعظم کے ساتھ یہ ہوتے رہے، تو اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اس جیسا آدمی
کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے. اور ابھی بھی کرنٹ پوزیشن یہ کہ شوشہ چھوڑے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، دوسرے حلقوں کی طرف سے کہ یہ حکومت شاید جانے لگی ہے. تو جانے کی کوئی وجہ ہے نہیں، ٹھیک، کیونکہ آپ نے 3 سال اسٹرگل کر کے 2 سال پیچھے رہ گئے ہیں. آپ نے کسی چیزوں کو سمجھ چکے ہیں اور اب یہی سیٹ اپ آگے چیزوں کو ڈیلیور کر کے جائے گا، ٹھیک ہے. بیچ میں سے کوئی اور سیٹ اپ آنے کی صورت میں پھر یہ کہ آپ نے سرے سے دوبارہ شروع کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ جو سسٹم چل رہا ہے اس کو ختم ہونے کا کوئی دلیل ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے. دوسری یہ کہ کوئی مخاصمت ہے ہی نہیں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان. اور تیسرا یہ کہ بہت حد تک جنرل عاصم منیع صاحب یا شہباز شریف صاحب آپس میں بہت ہی ان کا مطلب ریلیشن ہے، تعلق ہے، واسطہ ہے، ہر بات ایک دوسرے سے پوچھتے، بلکہ شہباز شریف ہر بات کوئی بھی کام کرنا ہو پہلے وہاں سے پوچھ کے پھر جا کے کوئی وہ معاملات کر لیتا. تو پھر کوئی اختلافات ہے ہی نہیں، کوئی وجہ ہے ہی نہیں. اگر ایسا آپ ایکسپیریمنٹ کرنا بھی چاہے تو خود بھی ایک انسانی ذہن سوچتا ہے یار کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، 2 سال پیچھے رہ گئے اور سسٹم کو اب ملیامت کر کے کوئی دوسرا لے آؤں گا اور اس کو سمجھنے میں، اس سسٹم کو سمجھنے میں اس کو بھی کرتے کرتے 2 سال لگ جائیں گے. تو 2 سال آپ کا ویسے ویسٹ ہوگا، تو اس کو چلنے دو. 5 سال تو یہ حکومت کہیں نہیں جانا اور اپنی مدت پوری کرنا. اچھا سر، چارٹر آف اکانومی کے لیے تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ آپس کی جو لڑائی جھگڑے ختم کر کے ایک پیج پر آ سکتی ہیں؟ ایسا کوئی حل ہے؟ اکانومی تو ایک ایسا ایشو ہے نا، یہ تو سب کی ضرورت ہے. بالکل. دیکھو، جہاں مفادات ایک ہو وہاں انسان ایک ہو سکتا ہے. کیونکہ میرا اور آپ کے اختلافات ہو سکتے ہیں، میری اور آپ کی پسند ناپسند الگ ہو سکتے ہیں. میں آپ کو ناپسند کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، مجھے آپ سے نفرت ہو سکتی ہے، میں آپ سے بیٹھنا نہیں چاہتا ہوں، اور یہ چیزیں عام ہمارے معاشرے کا حصہ ہے. لیکن جہاں آپ کی مفاد اور میری مفاد ایک ہو جائے، جس میں میری انٹرسٹ ہے، تو میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہو جاؤں گا، کیونکہ اس میں میری اپنی مفاد ہے. چارٹر آف اکانومی ایک ایسی چیز ہے، یہ سب کی ضرورت ہے. یہ فوج کو بھی ضرورت ہے، یہ بزنس مین کو بھی ضرورت ہے، یہ دوسرے اپوزیشن کے بینچوں میں بیٹھنے والے لوگوں کو بھی اس کی ضرورت ہے. اور دوسرا یہ کہ پاکستان کے عوام کو بھی ضرورت ہے. جب آپ کے پاس اکنامی بہتر ہوگا آپ کے ملک کے اندر، ٹھیک ہے، آپ اسی مدعے پر لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہو. بالکل اسی مدعے پر دیکھو نا، اس میں سب کی مفادات ہیں. اس میں آپ کے پاس کمیونٹیز، بزنس کمیونٹیز آئیں گے، اس کے اوپر حکومت آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس کے اوپر فوج آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس کے اوپر دیگر جو ممالک ہیں جس کے ساتھ آپ تجارت کرتے ہو وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے. آپ باہر ممالک کو ابلائج کریں گے کہ یہاں آ کے کوئی انڈسٹری لگاؤ، ہم آپ کو مطلب بجلی قیمت میں فری کوئی معاملات کر دیں گے، یہ چیزیں ٹیکس نہیں آپ سے نہیں لیں گے، یہ چیزیں. تو وہاں کے لوگ بھی آپ کے ساتھ ہو سکتے، اور یہاں تو پوٹینشیل ہے، ٹھیک ہے. یہاں آپ کی ٹورزم سے لے کر آپ کی مائننگ سے لے کر اگر آپ کی ہائیڈرو پاور سے لے کر آپ دیگر مختلف چیزوں کی یہاں پوٹینشیل ہے، اور بہت کثیر تعداد میں منرلز ہمارے پاس ہیں مختلف شکلوں میں. تو ایک پھر یہ اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے بہت سارے ملکوں کو جانے کا یہ ایک روٹ ہے. تو اس روٹ کو ہی آپ بحال کر لیں، ٹھیک ہے. سی پہ ایک بہت بڑا منصوبہ تھا، اس کو مطلب عمران خان کے دور حکومت میں سبوتاش کر کے مطلب کونے میں پھینک دیا گیا، ٹھیک ہے. وہی اگر یہ اس طریقے سے ہوتا تو اس ریجن کے اندر بہت تبدیلی آنی تھی، اور کئی ملکوں کی تجارت ہمارے راستے سے استوار ہونا تھا، تو ہم نے ٹیکس لینا تھا. اور تجارتی قافلہ کہیں آپ کے ملک سے ہو کے گزرتا ہے، اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوتا ہے. ہوٹلوں میں لوگ اسٹے کرتے ہیں، آپ کے ہوٹل آباد ہوتے ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں، اور کئی چیزیں آپ کو ٹیکس ملتا ہے، ٹولس آپ کو ملتے ہیں. تو اس میں سب اکٹھے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ظاہر ہے سب کے جیب میں پیسہ جائے گا، سب کو فائدہ آئے گا، اکنامیکلی مہنگائی کم ہوگی، تو اس میں سب اس ایجنڈے پہ سب اکٹھے ہو سکتے ہیں. اگر یہ اس کو اگر اولین ایجنڈا بنا کر سب کے ساتھ بیٹھا جائے نا، تو لیٹ سپوز ایک پی ٹی آئی کا کوئی بزنس مین ہے تو پی ٹی آئی کا، اس کا تعلق اسپانسر بھی وہ پی ٹی آئی کا، لیکن وہ بزنس مین ہے. جب بزنس میں اس کو فائدے کی بات آئے گی، وہ یہ نہیں دیکھے گا پی ٹی آئی مجھے پسندیدہ میرا لیڈر عمران خان ہے، اس نے اپنے بزنس کو پہلے ترجیحی بنیادوں میں دیکھنا ہے. آپ بزنس اس کے لیے بہتر کر رہے ہو تو وہ سب سے پہلے آ کے وہی بندہ آپ کے ساتھ بیٹھے گا. تو اس لیے اس کو آگے لے آ کے اس ایجنڈے پہ سب کو اکٹھا کرنا چاہے تو حکومت کے پاس بہترین چانس ہے کہ وہ چارٹر آف اکانومی پہ لوگوں کو اکٹھا کر سکتا ہے. ہمارے وہ بیٹھنا بھی نہ چاہیں، مذاکرات ٹیبل پہ بھی نہ بیٹھنا چاہیے، اس کی مجبوری ان کی. دیکھو آپ ابھی
کوئی ایسا صورتحال نہیں جو آپ کے ساتھ پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی بیٹھنا نہیں چاہتا. یہی ہے آپ فضل الرحمان کی بات کرنا. فضل الرحمان پاکستان کی سیاست کا بہت بڑا دادا ہے, گورو ہے, ٹھیک ہے. اس کی سیاست کو میں کہتا ہوں کہ اس جیسا سیاستدان بہت کم ہی پیدا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. قداور شخصیت سیاستدان بھی بہت بڑی اس کی وہ ہے سوچ ہے. دوسری بات یہ کہ وہ احتجاج میں شامل ہے کیونکہ وہ اس سینیری میں وہ انریلیونٹ ہے, ٹھیک ہے. اس کو پاس کوئی عہدہ نہیں ہے, اس کے پاس کوئی اسپیس نہیں ہے, تو وہ اس لیے احتجاج پی ٹی آئی کی طرف جھکاؤ یا کوئی اور معاملات وہ کر رہے ہیں. ابھی آپ اس کو کشمیر اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین بناؤ, عمران خان اپنا مولانا فضل الرحمان اسی وقت خوش, کیونکہ سیاستدان کا ہمیشہ کوشش یہ ہوگا نا وہ کسی نہ کسی شکل میں طاقت کے اندر رہے, ٹھیک ہے, طاقت کے مرکز میں رہے, طاقت کے رہبریوں میں رہے. اور سیاستدان وہ جس دن طاقت سے باہر ہوا تو اس کی سیاست کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے, کیونکہ سیاست میں رہتے ہوئے وہ اپنے علاقے کے لیے, طاقت میں رہتے ہوئے اپنے علاقے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, کسی کو جاب لگا سکتے ہیں, کچھ نہ صحیح تو کسی کو جاب لگا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنا ٹھیا چلا سکتے ہیں, اپنے معاملات کر سکتے ہیں. اس لیے لوگ احتجاج اس وقت کرتے جب وہ سیاست میں طاقت میں انریلیونٹ ہوتے ہیں. تو یہ سارا جو مدعا ہے عمران خان اور پی ٹی آئی کا تو سینیریو ہی الگ ہے نا, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ساری جو اپوزیشن ہے اس کی مجبوری ہے وہ کرے کیا, نہ کرے تو کیا کرے, کیونکہ وہ جب عمران خان کے نظریے کے اوپر یا اس کی سوچ کے اوپر احتجاج نہیں کرتا تو ادھر رندہ درگاہ عمران خان کے نظروں میں ہوں گے, وہ کرے تو ادھر ان کے لیے مسئلے مسائل پیدا ہو رہے تو وہ ان کو راستہ نہیں مل رہے, کیا کریں ہم, ٹھیک ہے. اور سب کا خواہش ہے کہ ہم کسی نہ کسی شکل میں حکومت میں شامل ہو جائے, لیکن ادھر سوچ ہے کہ جب عمران خان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تو اس طرف چلا گیا, ٹھیک ہے, اسی دن عمران خان کا سیٹ اور فالوورز لوگ سب کچھ اس کے ہاتھ سے چلا جائے گا. وہ اس ڈر سے کہ یار مجھے انڈے نہ پڑے, مجھے گالیاں نہ پڑے اور مجھے اپنی سیٹ کھونا نہ پڑے, تو اس واسطے وہ مطلب کسی نہ کسی شکل میں احتجاج میں روٹوں میں عمران خان کے کاز کو لے کر وہ چل رہے, ٹھیک ہے. وہ دل سے کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہے. کیا میرا ویسے ایک سوال ہے, کیا ابھی بھی عمران خان پاپولر لیڈر ہیں لوگوں کے میں, یا دیکھو پاپولرٹی ایک ایسی چیز ہے نا, پاپولر ہونا کوئی مسئلے کا حل نہیں صرف ہے, بتائیں ہے یا ہے ابھی دیکھو ابھی بھی ہے, کیونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے نا, ہمارا معاشرہ اسٹیٹس کانشیس معاشرہ ہے. یہ ہم پتہ کوئی بندہ, کیونکہ عمران خان کو جتنا بھی گلیمرائز کیا گیا ہے نا, ایک لڑکا تھا 10 سال کا, ٹھیک ہے, اس لڑکے کو دکھایا گیا بڑے بڑے اسکرینوں کے ذریعے سے, بڑے بڑے میڈیا ہاؤس کو انوالو کر کے پھر پورا سونے پہ سہاگا سوشل میڈیا کے ذریعے سے کھربوں روپے لگا کر ایک شخصیت کو ایک ایسا اوتار بنا کر پیش کیا گیا. وہ 10 سال کا بچہ, ٹھیک ہے, اس کی مینٹلٹی اس طرح نہیں ہے. وہ اس کو تسلسل سے آپ وہ خود اندازہ لگا لے, سن 2014 کی بات ہے, ٹھیک ہے, 11 کی بات, وہ دھرنا سوشل میڈیا آپ صرف سن 2014 سے لے کر سن 2022 تک کا دوران, یا 6 سال اور 8 سال, 8 سال اگر وہ سمجھو کہ 10 سال کا بچہ تھا, آج وہ 18 سال کا لڑکا ہے, ٹھیک ہے. آپ 8 سال کسی جھوٹ کو بھی کسی انسان کے اندر سچ بنا کر انڈیل دے, وہ یقین کر لیتا کہ یہ سچ ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور آپ نے ٹولز کیا استعمال کی, یہ ظالم چیز, ٹھیک ہے, یہ ہر کسی کے جیب میں, آج کل کے بچوں کے خاص کر کے جینزی جنریشن ہے اس کے جیب میں, ٹھیک ہے. جب آپ یہ نکالتے ہو تو یہ ٹویٹر بھی ہے, فیس بک بھی ہے, ٹک ٹاک بھی ہے, اور باقی انسٹاگرام وغیرہ چیزیں. آپ ادھر دو عمران خان, ادھر اسکرول کرو عمران خان, یہ سندل خٹک مجھے کوئی کسی دن بتا رہا تھا, ٹھیک ہے, دوسرا بٹ ہے, شٹ ہے, کیا ہے, رجب بٹ ہے, یہ کیا ہے, کیوں لوگوں کو اچھے لگتے ہیں, کیا انٹلیکچوئل لحاظ سے یہ بڑے قابل لوگ ہیں, کیا انہوں نے کوئی انویشن کیا ہے, کوئی ایجاد کی ہے, یا کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا, وہ لوگوں کو فالوورز کیوں ہیں ان کی اچھا کیوں لگتا ہے, کیونکہ وہ بار بار نظر آتے ہیں, وہ وائرل ہوتے ہیں, اور وہ مطلب ان کی لائف کو مطلب گاڑیوں میں جا رہے, ایک بندے کو, ایک بچے کو, ایک لڑکے کو, ایک یوتھ کو وہ اپیلنگ کرتا ہے وہ چیز. اس وجہ سے اس وہ بندہ دیکھو نا, اب میں یہاں بیٹھا ہوا ایک شخص ہوں, بہت بڑا امیر کبیر شخص ہوں, پاپولر شخص ہوں, شہرت یافتہ ہوں, میں یہاں روٹی کو چائے کے اندر ڈال کے کھانے سے کیا آپ کا مسئلے حل ہوں گے؟
عمران خان کی یہ مسئلہ تھا کہ بھائی اس نے روٹی کو چائے کے اندر ڈال کے کھایا، اس سے مجھے کیا ملے گا؟ اس نے سیدھا ہو کے بیٹھا، جھک کے بھائی تیرے جھکنے سے، تیرے کھڑے ہو کے کسی سے ہاتھ ملانے سے مجھے کیا فائدہ؟ میرے نلکے میں پانی آئے گا، میرے بجلی کا بل ادا ہوگا، مجھے روزگار ملے گا، یا یہ کہ وہ کسی مطلب پرچی کے بغیر اس نے تقریر کی، بھائی تو پرچیاں لے کر پورا تقریر کو رٹ کے پڑھے، مجھے اس سے کیا فائدہ اور نقصان؟ تو یہ چیزیں ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ پاپولر تھنکنگ کو یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ مطلب اس سے آپ لوگوں کو ذہنی لحاظ سے، جذباتی لحاظ سے ابھارتے ہیں۔ تو جب ابھارتے ہیں ایک عام بندے کا مینٹلٹی اس لیول کا نہیں ہوتا کہ اس سے میرا فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے۔ ٹھیک ہے میں یوں ہی تڑیان دے کر چل کے جا رہا ہوں ایک جس طرح مطلب ایک ماڈل ریمپ پہ جب چلتے ہیں اس انداز میں، تو میرے اس چلنے سے میرے ملک کا اکنومی تھوڑا بہتر ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو چیزیں نا اس طرح کی چیزیں وائرل کر کے ویڈیو بنا کر جب دماغوں میں اندھیل دیا جائے تو وہ اوتار نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ کارکردگی دیکھو زیرو، آپ نے کوئی پروگریس نہیں دکھایا، آپ نے کوئی انقلاب نہیں لایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 22 سالوں میں اتنا بہترین موقع دیا۔ میں کہتا ہوں کہ یار کچھ نہ صحیح، عمران خان کچھ نہ صحیح، یہ دنیا کے سب سے بہترین موقع تھا کہ آپ کے پاس پاکستان کے اندر 100 سے زیادہ چینل، اس وقت پورا چینل آپ کو 24 گھنٹے دے رہے تھے، اسٹریمنگ دے رہے تھے، سوشل میڈیا پورا آپ کو دکھایا جا رہا تھا۔ عمران خان کو کسی نے آج تک کوئی سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اخبارات، میگزین کسی نے دکھایا، نہ کسی شخص کو آج تک کسی نے اتنا نہیں دکھایا کہ یار آپ کم از کم اس قوم کو آپ کچھ نہ صحیح، آپ کہتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، آپ لوگ صفائی رکھو، پرکوں کو صاف رکھو، کہیں بیٹھو تو آپ وہاں کچرا کر کے مت اٹھو، آپ اپنی معاشرے کے اندر مطلب اپنی گلیوں کے اندر کچرا مت ڈالو۔ آپ اگر یہ کر لیتے نا، خدا قسم یہ اس ملک میں جس طرح ہمارے گلیاں کچرا کنجی بنے ہوئے ہیں، ہمارے اندر کوئی سوچ نہیں۔ میں ایک دن دیکھا، میں خود ایک دن دیکھا کہ شعور دیا کیسے شعور دیا، پی ٹی آئی کا اس کے پیچھے وہ لوگو لگا ہوا، عمران خان کی تصویر لگا ہوا، میں جا رہا ہوں پیچھے وہ گاڑی سے نا بندہ، یعنی بی ایم ڈبلو گاڑی ہے، اور ظاہر وہ جو بی ایم ڈبلو میں بیٹھتا ہے وہ خوشحال سمجھدار باہر گھوما ہوا بندہ ہوگا، ٹھیک ہے، اس نے بچے کی پیمپر ہے نا پیچھے فیملی بیٹھ کے یوں ہی کر کے پارک میں، وہ روڈ میں پیچھے کون آ رہے جا رہے، وہ یہ شعور ہے۔ آپ کم از کم لوگوں کو، اللہ پاک نے آپ کو اتنا موقع دیا یار، اتنا اسکرین میں آنے کا، اتنا لوگوں سے خطاب کرنے کا، اتنے بڑے بڑے اسپیکر لگا کے پورا دنیا آپ کو سن رہے ہیں، آپ لوگوں کو سوشل ایتھکس کے اوپر آپ تعلیم دے کر اس لوگوں کو باشعور کر سکتے ہو۔ آپ نے شعور کیا دیا؟ گالی، احتجاج، دوسروں سے آپ سے اختلاف کرے، وہ لفافہ ہو سکتا ہے، وہ کوئی دوسرے پارٹی سے اس کا تعلق ہو سکتا ہے، یہ شعور ہے۔ شعور کی ڈیفینیشن پوچھو نا تو یہ شعور ہے، گالی دینے کو شعور سمجھتا ہے۔ شعور یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ معاشرے کے اندر آپ کا ایک مثبت رول ہوگا، کوئی آپ سے اختلاف کرے گا، آپ اس کو برداشت کریں گے، آپ اس کی بات سنیں گے، کوئی آپ کے اندر کوئی غلطی ہے میں نشاندہی کروں گا، آپ اس کا مشکور ہوں گے کہ یار اس نے میری غلطی کا نشاندہی کیا، اور معاشرے کے اندر آپ مطلب ایک ایسا مہذب انسان ہوں گے کہ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگا، آپ کسی کا کانا پھوسی نہیں کریں گے، آپ کسی کی غیبت نہیں کریں گے، آپ کسی کی ٹانگیں نہیں کھینچیں گے، آپ کسی کو گالی نہیں دیں گے، آپ اپنے سوا یعنی کہ میں ہی اچھا ہوں باقی سب غلط ہے یہی نہیں سوچیں گے، یہ نہیں سمجھیں گے، یہ ہوتا ہے شعور۔ تو اس شعور کے ملبے سے جو برآمد ہو رہے وہ ہمارے سامنے گالیوں کی صورت میں، اختلاف کی صورت میں آپ کو مطلب ماں بہن کی گالیاں ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود آپ کا جو آخری سوال تھا مجھے سر، نوجوان ہمارے جو ہے وہ ملک کافی چھوڑ چکے ہیں اور کچھ چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں اور کچھ چھوڑ رہے ہیں، مطلب ہے پاکستان میں اب مواقع بالکل ختم ہو چکے ہیں، نوجوانوں کے حوالے سے ڈگریاں کرتے ہیں، ڈگریوں کے بعد ڈگریاں لے کر پھرتے رہتے ہیں، کوئی جاب نہیں ہے، سکل بھی ہے سب کچھ ہے لیکن اس کے باوجود بھی جابز نہیں ہے، پھر وہ کہتے ہیں جی ہم باہر کسی طریقے سے چلے جائیں۔ اچھا دیکھو، ایک تو باہر جانے کا رجحان یہ آج سے نہیں، وہ جب سے پاکستان بنا ہے، اور دوسرا یہ کہ مطلب ترقی یافتہ ممالک ہے ادھر
इंसानी ज़िंदगी बेहतर बेहतर है हुआ है। बिल्कुल तो ऐसे ही है। ये हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री के रहने वाले और मफलूकुल हाल भीख मांग के खाने वाले लोग हैं, ठीक है। ठीक है और हमारी हमेशा कोशिश होती है कि हम किसी खुशहाल मुल्क में जाके अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें, ठीक है। ठीक है। और वो कभी भी हमने ये नहीं सोचा कि वो मुल्क खुशहाल क्यों है। कभी भी हमने चाहे हुकूमत में बैठा हुआ शख्स हो, चाहे फौज के अंदर बैठा हुआ अफसर्स हो, चाहे मुल्क के रैली चढ़ाने वाला हो, चाहे एक स्टूडेंट हो, चाहे एक आम पाकिस्तानी हो, वो पाकिस्तान के अंदर नाखुश क्यों है? क्योंकि इसमें सबका हाथ है इस मुल्क को इस नहज में पहुंचाने में, ठीक है। क्योंकि मैं जिम्मेदार शहरी नहीं हूँ, ऐसे वो ही अफसर जिम्मेदार अफसर नहीं है, और वो स्टूडेंट अपनी जिम्मेदारी से अपनी पढ़ाई, रैशनल पढ़ाई वो पूरी नहीं करता है। दूसरा ये कि फ़ौज के इदारे के अंदर जो उसका काम है वो नहीं कर रहे, किसी और काम में लगा हुआ है, ठीक ऐसे है। ही और मैं एक आम पब्लिक हूँ, ठीक है। बस मेरे सामने आगे कोई पॉपुलर बातें करे तो कोई ऐसी नारे लगा ले, मैं कभी भी एक लॉजिक की बुनियाद पर, रेशनल बुनियाद पर सोचता नहीं हूँ, बस हो उसके जाता डफली बजा के उसके पीछे लग जाता है। हूँ। सर और साथ साथ ये है कि अगर मुझे मौका मिलता है ना कोई हाथ कहीं से कुछ जुगाड़ लगाने का, हाँ, ठीक है, मैं भी लगा लेता हूँ। हम्म, मतलब मैं अपनी बात करता हूँ, ऐसे ही मतलब कोई रेडी वाला है, हाँ, कोई हर बंदा मोची है, हर कहीं से भी उसको कोई मतलब इलीगल भी फायदा लेना है या कुछ और ले वो सकता है, कर कोई ले सकता है। तो ये शऊर मतलब जब नहीं हाँ, होगा नहीं या होगा तो कानून की पासदारी नहीं नहीं होगी, होगी, नहीं। वो उस तरह से तहफुज अब नहीं देखो होगा। ना, इसके पीछे कई अवामिल है। अब लोग बाहर क्यों जा रहे, क्या यहाँ पोटेंशियल नहीं है? और ये इसमें एक तो वजह मैंने आपको बताया कि इस हालात तक पहुंचाने में हम सब जिम्मेदार हैं। मैं बाइसियत शहरी अपने आप को शामिल कर रहा हूँ, बाइसियत सहाफ़ी बिल्कुल भी अपने आप को हम शामिल कर रहा हूँ। करते हैं। मेरा एक तो मतलब समझो कि एक मुआशरे का फर्द हूँ, फर्द की हैसियत से, पेशे के एतबार से, सहाफत के एतबार से, मैं दोनों शक्लों में अपने आप को भी इसमें शामिल कर रहा हूँ कि इस हालात तक पहुंचाने में मेरा भी किरदार है, ठीक है। और इसी तरह हर शहरी का, हर रडीबान का, हर अवाम का, हर वोट देने वाले का, हर शुबे से ताल्लुक रखने वाले शख्स का हाथ है इस मुल्क को यहाँ तक पहुंचाने में। और दूसरी सबसे बड़ी वजह है ना, जिन मुल्कों में रिजत पसंदी हो, डॉगमेटिक मेंटलिटी हो, मजहबी इंतहा पसंदी हो, खास करके जिन मुल्कों में मजहब की इंतहा पसंदी हो, क्योंकि मजहब एक ऐसी चीज है जो कि आपके जाती स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए होता है, आपकी जाती रूहानी तरबियत के लिए होता है। इसको आप माशरे के अंदर इंडोज करके, क्योंकि यहाँ फिरके भी मतलब 5-6-7 फिरके हैं ना, तो उन फिरके आपस में नहीं बैठते हैं। आप मजहबी उस रिचुअल फॉर्म को आप लोगों के जहनों में मस्जिद के मेंबर के शक्ल में, लिटरेचर के शक्ल में, किताबों के शक्ल में, किताबचों की शक्ल में, अशूरा की शक्ल में, मिलाद के दौरान आप मामलात में आप ये सारी चीजें जहनों में अनडील कर लोगे। लोग प्रैक्टिकल जो एथिक्स है इनसे दूर होते हैं। वो समझते ठीक है हमें बख्शवाने का कुछ जो कैप्सूल मिल गए, हम ये पढ़ लेंगे, वजीफे कर लेंगे, जाके इबादत कर लेंगे, सब मुआफ किया जाएगा, ठीक है, बाकी हमने अमल करके क्या करना है। तो इसलिए वो मुआशरा जहां डॉक्यूमेंटिक मेंटलिटी और मजहबी इंतहा पसंदी हो, वो कोई भी मुआशरा हो वो तरक्की नहीं कर सकता जहां मजहब की इंतहा पसंदी सोच हो। और पाकिस्तान जैसा मुल्क तो है ही नहीं ना, तो अभी रैंकिंग में जो दुनिया में जो डेंजर मुल्कों की रैंकिंग में सबसे टॉप पे हम आए हैं, ठीक है। खवातीन के लिए सबसे खतरनाक तरीन ममालिक में हम आए हैं, ठीक है। और यहाँ अक़लियतों के साथ बदतरीन सलूक करने वाले लोग हम हैं। लेकिन हमारा अलमिया क्या है? अब रिचुअल में आपको दिखाऊं, हम मस्जिदों में भी जाएंगे, आशूरा भी पढ़ेंगे, हर 1.5 फुट के बाद मस्जिद है, 5 वक्त नमाजें भी पढ़ेंगे, ठीक है। मिलाद शरीफ भी होंगे, अभी रबीउल अव्वल का महीना है, आप देखें कितने स्पीकरों में मिलाद पढ़ेंगे, हुजूम होगा और सर मतलब हिला के, और नमाजी भी है, हज भी है, रोजे भी है, तिलावतें भी हैं, दुरूद भी है, वजीफे भी है, और मस्जिदें भी है। 60,000 मदरसे भी है, आपके मुल्क में 200 यूनिवर्सिटी है, 60,000 मदरसे भी है, ठीक है। और सब कुछ है, तिलावत भी हो रही, लेकिन इसके बावजूद अगर कुछ नहीं हो, इंसानियत नहीं है। तो ये चीजें अगर मुआशरे को दुरुस्त करना था ना, तो ऑर्थोडॉक्स जो यूरोप का जो ऑर्थोडॉक्स मजहबी सोच जो था उसने तबाह कर दिया। फिर
ایک پروٹسٹنٹ نظریہ آیا جو ہوں۔ مارٹن لوتھر نے جا کے چیلنج کیا کہ نہیں اس طرح نہیں ہوتا، مذہب کی جو سختیوں کو اس نے آزاد کرے. پھر اسی مراحل سے یورپ گزرا ہے، گزر کے پھر آج ایک سمجھو کہ انلائٹنمنٹ کی طرف آ کے اس نے اچھا زندگی وہاں گزارے. تب جا کے مطلب وہاں خوشحالی آئی، انصاف آیا اور خوبصورت معاشرہ جنم لیا. اور ہم تب یہاں سے سارے جو درود پڑھنے والے، حج کرنے والے، روزہ رکھنے والے نوجوان مایوس ہو کر جو کہ یہاں بہتات ان چیزوں کا ان ملکوں کی طرف جا رہے ہیں. تو اس کی لب و لباب اگر میں کرکس آپ کو بتاؤں کہ جہان رجت پسندی اور زمانے کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ نہیں کریں گے. آج کل 21ویں صدی جدید ٹیکنالوجی اے آئی کا دور ہے. اس دور کے اندر آپ اس زمانے کی اسپرچول پریکٹس کو یہاں اپنائیں گے تو آپ پیچھے رہیں گے. اور مذہبی سوچ کے اندر آپ نے تبدیلی نہیں لانا تو آپ کو یہ بہاؤ یہ سب کچھ آپ کو لے ڈوبے گا. آپ خوشحالی کا خواب کبھی بھی دیکھ نہیں پائیں گے. اور اسی طرح نوجوان یہاں ہجرت کرتے جائیں گے کیونکہ یہ ایک جنریشن آئی ہے. اس جنریشن کے بعد ہم جیسے لوگ ختم ہوں گے. شاید کوئی تیسری جنریشن آئے گا، کوئی ایک نیا دنیا دیکھنے کا خواب. اور یہ جو مطلب فرقہ واریت، یہ انتہا پسندی، مذہبی انتہا پسندی، ان چیزوں سے باہر آ کے کوئی نیا دنیا تشکیل کر کے اس خطے کے اندر کوئی بہتری آ سکتے ہیں. لیکن وہ خواب ابھی ہم صرف دیکھ سکتے ہیں، اس کو حقیقت کو پا نہیں سکتے. تو باہر جانے کا وجہ یہ ہے کہ آپ کے ملک میں پوٹینشیل سب کچھ ہے. یہاں ٹورزم پوٹینشیل، یہاں ایگریکلچر پوٹینشیل، یہاں آپ کے پاس پہاڑوں کے اندر کتنی بہترین ذخائر، ان کے پوٹینشیل. اور پھر آپ پورا سمجھو کہ یہاں آپ درخت لگائے، ٹھیک ہے، ان درختوں کے پھلدار درختوں کے فروٹس آپ حاصل کر سکتے ہیں. آپ کے پاس ہائیڈرو پاور جس طرح کشمیر، گلگت بلتستان تا چترال، وہاں پورا آپ انرجی کے ایشوز کو حل کر سکتے ہیں. وہاں تو مطلب سمجھو کہ دریا یوں ہی گزر رہی ہے، آپ اس کا منہ بند کر کے ایک اوپر سے ایک پائپ فٹ کرنا ہے، نیچے مشین ٹربو فٹ کرنا ہے، پانی سے بجلی پیدا ہونا ہے آپ کی کم خرچے سے. ٹھیک ہے، یعنی ہر چیز کی پوٹینشیل ہے. اگر نہیں ہے تو دماغ نہیں ہے، سوچ نہیں ہے، فکر نہیں ہے، ریشنل اپروچ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لوجیکلی چیزوں کو ہم نہیں دیکھتے ہیں، صرف ہوائی باتوں پہ یقین کرتے، صرف ہم عقیدہ پرست ہیں. اور کبھی بھی ہم نے یعنی پریکٹیکل عملی طور پہ کوئی چیزوں کو ہم نہیں کرتے. تو یہ وجہ ہے ہماری. ٹھیک ہے ناظرین، مجھے اور انور حسن چترالی صاحب کو اجازت دیں. پھر ملیں گے ایک نئے عنوان کے ساتھ، نئے ٹاپکس کے ساتھ. اور آپ سے گزارش ہے کہ جیو ٹی وی کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں. اور کچھ آپ کے جو بھی سوالات ہیں وہ ہمیں کمنٹس میں جو ہے وہ آپ اپنے سوالات کر سکتے ہیں. آئندہ اگلی ویڈیو میں ہم ان کو بھی شامل کریں گے. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.